خوش رہنے کے لیے دو چیزیں اپنی لائف میں کمپلسری کر لو۔ مجھے یاد آ رہا ہے کم و بیش 100-150 سال پرانا ایک واقعہ، تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے غالباً۔ یورپین کنٹریز سے کسی ایک کنٹری سے ایک کپل ہندوستان آیا، ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد ممبئی کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، وزٹ کی، اور سب اچھے اچھے علاقے دیکھے، گھومنے کے علاقے دیکھے۔ اس کے بعد گائیڈ سے انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز جو رہ گئی اور ہم نہ دیکھے ہو ہمیں بتا دو۔ تو اسے ایک جھوپڑ پٹی کے بارے میں گائیڈ نے بتایا کہ یہ جھوپڑ پٹی ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہے، وہ تم نے نہیں دیکھا۔ تو گائیڈ کو انہوں نے پوچھا کہ جھوپڑ پٹی کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی جھوپڑ پٹی کی پوزیشن ایسی ہے کہ بہت تنگ کمرے کے اندر، تنگ گلیوں کے اندر فیملیز رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر، ان کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ تو شوہر نے کہا مجھے نہیں جانا، تو بیوی نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، کہیں میرے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ میں نے کیوں نہیں دیکھا۔ گائیڈ کے ساتھ بیوی چلی، جیسے جھوپڑ پٹی میں انٹر ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ اسلم ایریے کے اندر اتنی تنگ گلیاں، بچے پیشاب کر رہے ہیں، اندر کمرے کے اندر لوگ بنیان اتارے لنگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، عجیب سچویشن ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ممبئی کے رہنے والے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ عورت گلیوں سے گزر رہی ہے تو دیکھ رہی ہے کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کسی کا چہرہ کیسا، پردے تو ابھی گرمی کی وجہ سے لگے ہوئے نہیں، تو گھر کھلے ہوئے ہیں، اور سب ایک گھر کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں ایک خاتون مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ وہ عورت جو کرسچن تھی وہ وہیں کھڑی رہی اور سوچی ذرا یہ نماز پڑھ لے تو میں اس سے کچھ پوچھوں۔ گائیڈ سے کہا کہ یہ فری ہو جائے تو مجھے اس سے کچھ سوال کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی سلام پھیری تو سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ گائیڈ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بولے میں اس کے چہرے پہ سکون دیکھ رہی ہوں، تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جتنا اس کا کمرہ ہے اس سے کئی گنا بڑا تو میرا باتھ روم ہے، لیکن میں پریشان ہوں اس تنگ گھر کے اندر اس کے چہرے پہ جو سکون نظر آتا ہے وہ سکون ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو آخر کیا اس کے دماغ کے اندر چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی مطمئن ہے اور اتنی خوش ہے؟ ذرا اس سے پوچھو۔ جب اس سے پوچھا گیا، گائیڈ نے جب پوچھا، اس کا جواب سنیے۔ وہ کہتی ہے دیکھو ایسا ہے کہ بنگلوں میں بھی اگر کوئی رہے تو بھی اسے مرنا ہے، فلیٹ میں رہے تو بھی مرنا ہے، اور میں جھوپڑے میں رہ رہی ہوں مجھے بھی مرنا ہے۔ اصل خوشی دنیا کی نہیں، توجہ چاہوں گا، اصل خوشی دنیا کی نہیں۔ اب تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیوں خوش اور مطمئن ہوں؟ ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مروں گی تو اللہ مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس پرماننٹ خوشی کے تصور نے مجھے یہاں پر مطمئن کر رکھا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے پھر بھی ہم بے چین ہیں۔ ہمارا دل ان دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، ان دنیا کی اشیاء میں لگا ہوا ہے، اس کی محبت اتنی گر چکی ہے کہ یہ ملے تو خوش اور نہ ملے تو خوش نہیں۔ خوش رہنے کے لیے دو چیزیں اپنی لائف میں کمپلسری کر لو، جیسے ہو اللہ کا شکر، ایک چیز، اور جو ہو اسے ایکسپٹ کرنے کی عادت رکھو۔ جہاں آپ نے آرٹیفیشل چیزوں سے جو نہیں ہو اسے شو کرنے کی آپ نے کوشش کی، زندگی میں کبھی آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اوریجنلٹی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، نیچرل میں اللہ نے سکون رکھا ہے، آرٹیفیشل میں قطعی طور پر نہیں رکھا۔ اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب میں ایک ایسی آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا
جس کے اندر آپ سمجھ جائیں گے ایک بڑا عظیم تصور اللہ نے عطا فرمایا ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے ملنے پر یا بہت ساری چیزوں سے محروم ہونے پر افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے. قربان جائیے قرآن کی اس آیت پر. ایک سائیکولوجیکل انسان کی تربیت یہ آیت کر رہی ہے، اور اس میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا مقصد انشاءاللہ العظیم کسی حد تک کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. مقصد جو ہے آیت لِکَیْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ. ایک عظیم تصور قرآن دے رہا ہے، ایک عظیم سوچ قرآن دے رہا ہے. کیا سوچ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے. مثال کے طور پر پہلے ارب پتی تھے، اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی، اس پر غم مت کھاؤ. کیوں؟ میں اس کا ریزن بتاؤں گا. جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اس پر غم مت کھاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور اس پر بھی خوش مت ہو جانا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. دونوں چیز کتنا عظیم پہلو ہے. جو چلا گیا اس پر غم مت کرو، اور جو ہے اس پر خوشی مت بناؤ. توجہ چاہوں گا، ایک ایسا قانون قرآن دے رہا ہے جس قانون کو انسان سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کبھی اس کی زندگی میں افسردگی، اپسیٹ اور غمگین ہونے کا معاملہ نہیں ہو سکتا. جو چلا گیا اس کا غم مت کرو، اور جو ہے اس پر خوشی مت مناؤ. اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو گیا اس پر غم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تیرے غم سے پلٹ کر وہ واپس تو آنے والا نہیں. تیرے غم کرنے سے وہ واپس تو پلٹ کر آنے والا نہیں، تو کیوں غم کرتا ہے؟ جو جانا تھا گیا، اور جو تیرے پاس ہے اس پر تو خوشی بھی مت منا، اس لیے کہ موت اس کو تیرے ہاتھ سے چھین لے گی. جب موت آئے گی تو تیرے پاس جو بھی ہے وہ سب موت تو چھین لے گی. تو لے کے تو کچھ بھی نہیں جا سکتا. آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ، یہ میری گاڑی. اللہ فرماتے تیرا ہے تو لے کے جا قبر میں. پتہ چلا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اب آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار پھر کیا، کیسے زندگی گزاری جائے، خوش کیسے رہا جائے. بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی اور آخرت میں بھی خوشی ملے گی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں خوش کب ہونا ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، تمہیں خوش کب ہونا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک، جب تم سے نیکی ہو جائے تم خوش ہو جائے. ایک خوشی کا دستور سرکار نے عطا فرما دیا. اور تمہیں غم میں کب گرفتار ہونا ہے؟ وساعت کا سیئۃ، جب تم سے گناہ ہو جائے تم غمگین ہو جاؤ. خوشی ہو جائے، نیکی ہو جائے، خوشی مناؤ. اس لیے کہ نیکی ایسی چیز ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. نیکی انسان کے قلب کو مطمئن کرتی ہے. غریب کا مال کھانے سے سکون نہیں، غریب کا پیٹ بھرنے سے سکون ملا کرتا ہے. آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو سکون ملے گا، گانے میں سکون نہیں ہے. آپ کسی پریشان حال کی مدد کریں گے تو سکون ملے گا، آپ کسی انسان کو پریشان کریں گے تو سکون نہیں مل سکتا. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا. اور بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، بڑی پیاری بات. خوشی وہ ہے جسے یاد کر کے بھی خوشی ہو. آپ حج کرنے گئے، واپس آ گئے، کیا کہنا، کیا عرفات کا منظر تھا.
یاد آ گئی وہ چیز پھر بھی آپ کو خوشی ہو رہی، یعنی وہ کام جس کے کرنے کے یاد آنے پر بھی خوشی ہو، حقیقی معنوں میں وہ خوشی ہے۔ تو ایسا کام انسان دنیا میں کرے ہی نہیں جس کے کرنے کا یاد آتے ہی افسوس ہو میں نے ایسا کیوں کیا۔ ایسے کام کرو کہ جب وہ کام بھی یاد آ جائیں تو تمہیں خوشی نصیب ہو جایا کرے۔ یہ سب سے اہم خوشی ہے، یہ سب سے اہم خوشی ہے۔ میں یہ نہ کرتا تو اچھا تھا لیکن میں نے یہ کیا، یعنی دونوں پہلو کو آپ دیکھیں۔ اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا سرت کا حسنتک، نیکی کر کے کبھی انسان کو گلٹی فیل نہیں ہوتا، ہر بار نیکی یاد آتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے، وہ زمانہ کتنا اچھا تھا، میں طاقت و توانائی والا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، سجدے کیا کرتا تھا۔ آدمی جب جوانی میں یہ ساری نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی یاد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساروں کی سوچ گناہوں کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اب وہ گناہ کو یاد کر کے سوچتے ہیں وہ کالج لائف کے گناہ کتنے اچھے تھے یار جوانی میں، اب تو دیکھو کتنا ٹینشن ہو گیا۔ یہ ان کی خباثت باطنی کا نتیجہ ہے۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور عطا فرما دیا، جب تم سے نیکی ہو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور جب تم سے گناہ ہو تب تمہیں افسوس ہونا چاہیے۔